حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور انسان دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمی کی جستجو کرتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کی ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق و فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ ربیعہ ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے مگر اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ اسی طرح اہواز میں اس شخص کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ اس کو لا الہ الا اللہ یعنی کہ کلمہ کہنے کی تلقین کرتے، اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپے اس کے بالمقابل جن لوگوں کے مرنے کی تیاری کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے۔ ان کی موت ایسی ہی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ان کی بیوی کہہ رہی تھی ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملوں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نئے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے نئے کپڑے سلوائے اور اس بات سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آج میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اچھی طرح اچھے لباس میں ان کے پاس جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ گاؤں ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ میں گرمیوں کی دوپہر میں روزے کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور نیک لوگوں کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے کہ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے، فرمانے لگے میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں نہ دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے انتفاع ہمارا صرف اتنا ہو جیسا کہ مسافر کا توشہ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا۔ لیکن جب ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو 10 درہم سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر وہ رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بستر پر پھینک دو میرے پاس ایسی جماعتیں آ رہی ہیں جو انسان ہیں نہ جن ہیں،
اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو تو ہمیں بھی کسی قسم کا رنج و ملال نہ ہو، بلکہ ہم اللہ رسول کے پسندیدہ بندوں میں ہوں۔ آمین۔